انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں ایک خلیفہ پیدا کریں گے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے، تسبیح و تقدیس کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ نے کیا کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال اللہ کے منشا کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہے، سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، کیا؟ پتلے کی شکل میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پتلے کی شکل میں رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اس میں روح پھونک دی۔ تو جب روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ قوانین بنائے، کچھ قاعدے بنائے کہ یہ پتلا تو میں نے بنا دیا انسان کی شکل میں، اس میں روح پھونک دی، لیکن اب یہ کریں گے کیا، ان کی فضیلت کیا ہوں گی؟ تو فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم تمام سوالوں کا جواب دے دو جو میں پوچھ رہا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو بھی انہی تمام سوالوں کو پوچھا گیا۔ تو فرشتے جو ہے ان تمام سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، اور آدم علیہ السلام اللہ کی مدد سے جواب دے دیے۔ تو جب یہ فضیلت آدم علیہ السلام کی فرشتوں کی اوپر ہو گئی ہے نا، ثابت ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں سے کہ دیکھو اب جو ہے آدم کے لیے تعظیمی سجدہ کرو۔ ایک ہے عبادت والا سجدہ، ایک ہے تعظیمی سجدہ، ہے نا۔ تو تعظیمی سجدے کے لیے کہا کہ دیکھو آدم علیہ السلام نے ساری چیزیں بتا دی، سارے جوابات دے دیے، تو اب آدم کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم سجدہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے انہی تمام باتوں کا یہاں تذکرہ فرمایا کہ فرشتوں کے سامنے کہا گیا کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، اور جب شیطانوں کو کہا گیا کہ تم سجدہ کرو تو شیطان نہیں کیا۔ قرآن مجید اب دیکھیے، واو کا معنی اور، اس کا معنی جب، قلنا ہم نے کہا، اللہ کہہ رہا کہ ہم نے کہا، لے کا معنی لیے، ہے نا۔ اب للملائکہ، ملائکہ معنی فرشتے، ہے نا، تو للملائکتی فرشتے سے کہا، ہے نا، کیا؟ اسجدو، سجدہ کرو۔ لے کا معنی لیے، آدم کا معنی آدم کے لیے سجدہ کرو، ہے نا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، یعنی آدم کا سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ کا معنی مگر، اللہ کا معنی مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کر دیا، ابا کا معنی انکار کر دیا، واستکبر، تکبر کیا، غرور کیا۔ ابا کا معنی انکار کر دیا، اور واستکبر، ایسا نہیں کہ مطلب ابلیس نے صرف سجدہ ہی نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ جرم بھی کر لیا۔ کیا؟ ایک تو سجدہ نہیں کیا، دوسری بات اس چیز کا انکار ہی کر دیا، آدم علیہ السلام کے وجود کا انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے واستکبر، غرور میں آ گیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے کافر ہو گیا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، یہ آیت کیا ہوا؟ ترجمہ ہوا۔ اب دیکھیے بھلا بتائیے، آدم علیہ السلام جو ہے اللہ کے بندے تھے نا، اور اگر بندے کے سجدہ نہ کرے کوئی تو اس سے کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر شیطان اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا تو کافر ہوتا نا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا۔ اور ایسے تو بہت سارے ایسے نافرمانی آج ہم کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کہہ رہا جھوٹ مت بولو، اللہ کہہ رہا شراب مت پیو، اللہ کہہ رہا چوری، زنا، تہمت،
ان گناہوں سے پاک رہو. کیا مسلمان جھوٹ نہیں بول رہے ہیں؟ کیا مسلمان چوری زناکاری نہیں کر رہے ہیں؟ ڈاکہ زنی نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے منع کرنے کے باوجود بھی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ وہ کام کر رہے ہیں. تو محض غور کیجئے کہ وہ اللہ کا سجدہ نہیں تھا، وہ ایک انسان کے لیے سجدہ تھا، اور جس نے کیا، فرشتوں نے کیا تو اللہ کے محبوب بن گئے، اور ابلیس نے نہیں کیا، شیطانوں نے کیا تو وہ مردود بن گئے. اب بھلا بتائیے، صرف ایک سجدہ وہ بھی کسی انسان کے لیے نہ کرے تو اللہ رب العالمین جنت سے نکال دے، ابلیس کہہ دے، مردود کہہ دے، شیطان رجیم کہہ دے، اور ہم آج ہزاروں سجدے نہیں کر رہے ہیں. بھلا بتائیے ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے وہ اللہ کا سجدہ نہیں تھا، اللہ کے لیے سجدہ نہیں تھا، وہ کسی انسان کے لیے تھا، اللہ کے مخلوق کے لیے تھا. آج ہم اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. ایسا نہیں کہ مطلب وہ بھی کسی مخلوق کے لیے، ہم اگر اللہ اگر کہتا کہ بھائی چلو مخلوق کے لیے سجدہ کرو، ہم نہیں کرتے تو وہ اور بات ہوتی. لیکن مسئلہ یہاں نہیں ہے، مسئلہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا ہے کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے. ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے، دل میں فیلنگ کیجئے کہ پھر بھلا بتائیں ہمیں اللہ جنت کیسے دے گا؟ یہ سوال بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا کہ اگر اللہ کے وہ مخلوق جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار مخلوق، پہلے تو شیطانوں نے بہت سجدے کیے ہیں نا. بعض مفسروں نے لکھا ہے کہ زمین کی مطلب ایک سوئی برابر بھی جگہ باقی نہیں ہے کہ جہاں شیطانوں نے سجدے نہ کیے ہو. اتنے سجدے، اتنے عبادات، لیکن اللہ کا ایک حکم نہیں مانا تو اللہ رب العالمین اسے ابلیس کہہ دیا، اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال دیا. اب بھلا بتائیے کہ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، اور آج ہم کتنے سجدوں سے دور ہیں. ایک بات یہاں اور سمجھ لیجئے کہ آج ہم اللہ کے لیے تو سجدہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے تو نہیں جھکتے ہیں، اللہ سے اپنے مناجات کا حل نہیں مانگتے ہیں، لیکن غیر اللہ کے لیے سجدہ ضرور کرتے ہیں. غیر اللہ سے اپنے حاجات ضرور پورے کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنے سوالوں کو ضرور رکھتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ بھلا بتائیے ہے ایسا ہے نا کہ لوگ اللہ کے در پہ نہیں جھکتے لیکن غیروں کے در پہ جھکتے ہیں. تو شیطان کا جرم کیا تھا؟ ایک تو اللہ کے حکم نہیں مانا تو اللہ رب العالمین اسے جنت سے خارج کر دیا، اور دوسرا جرم کیا ہوا اس کا؟ ابا، انکار کر دیا. تیسرا جرم واستکبر، غرور بھی کیا. آج اسی طریقے سے ہم اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وہ جرم ہے ہمارا. پہلا جرم ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا. بھلا بتائیے کہ ہم ایسے ایمان لے کر کبھی جنت پا سکتے کیا؟ کبھی جنت نہیں پا سکتے ہیں، یاد رکھیے. تو اس آیت کے اندر ایک پہلی بات تو یہ ذکر ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت بتائی گئی ہے، انسانوں کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے اپنی نوری مخلوق پر آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی. وجہ کیا؟ کیوں فضیلت بخشی؟ بتائیے آپ لوگ، کیوں فضیلت بخشی؟ آدم علیہ السلام کو نوری مخلوق پر فضیلت کیوں فوقیت دینے کی وجہ اللہ تعالیٰ کو؟ بھلا بتائیے. کیونکہ آدم علیہ السلام کے بھی سامنے وہ سوال رکھے گئے اور فرشتوں کے سامنے بھی وہی سوال رکھے گئے. آدم علیہ السلام نے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا، فرشتوں نے نہیں دیا. تو علم کی وجہ سے فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کی فوقیت ہو گئی، آدم علیہ السلام کی فضیلت بڑھ گئی. اب بھلا بتائیے کہ ہم لوگ آج علم سے کتنے دور ہیں؟ ہمارے جد امجد دادا آدم
علیہ الصلوۃ والسلام، علم کی وجہ سے فرشتے ایک نوری مخلوق کے اوپر فوقیت پا رہے ہیں، فضیلت پا رہے ہیں۔ آج ہم علم سے دور ہو کر کے کتنی قوموں سے نیچے چلے گئے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ آج علم کون سیکھتا ہے؟ بھائی بچے پیدا ہوئے، ابھی تو میں ایک بتا رہا تھا کہ بھائی صرف بچے کو پیدا کر کے صرف اس میں ہے نا کاؤنٹنگ مت کرو، ہمارے بچے 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 10 ہو گئے۔ بچے پیدا ہی کرنا مقصد نہیں ہے، اس کی تعلیم و تربیت اچھے انداز میں، ان بچوں کے بود و باش اچھے انداز میں ہونے چاہیے۔ اصل اسلام کا مقصد تو یہ ہے کہ محض گوشت کھاؤ اور بچے پیدا کرو، یہ اسلام کا تو مطلب سینس مانیے تھوڑا سا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں، اسلام کا شکشا نہیں ہے۔ آج جس وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں نا، بدنام نہیں ہو رہے کہ بھائی یہ مسلمان تو صرف بچے پیدا کرتا ہے، اب کوئی پنچر ساٹتا ہے، کوئی پکوڑے تلتا ہے، کوئی گلاس دھلتا ہے نا، یہی کام کرنا ہے۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ ابھی دیکھو گلی میں کتنے بچے کتے مارتے ہیں، کتوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ جب یہاں کا یہ حال ہے تو پورے عالم کا کیا حال ہوگا؟ وہ دیہات، وہ بنجر زمین کہ جہاں مطلب تعلیم و تربیت دنیاوی طور پہ بھی نہیں ہے، تو وہاں کے بچے کیا کر رہے ہوں گے؟ وہاں کے مسلمان کیا کر رہے ہوں گے؟ تو غور کیجئے کہ تعلیم سے ہمیں کس حد تک جڑ کے رہنا چاہیے تھا۔ ایک شاعر یوں کہتا ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے۔ اس شعر کو سمجھے گا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے۔ تعلیم بھی سمجھ رہے ہیں آپ، ترقی بھی سمجھ رہے ہیں، حیرت بھی سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ قرآن مجید کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین آ کر کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنا تو نہیں جانتا، کیونکہ دنیاوی طور پر اللہ کے رسول کسی اسکول اور مدرسے کا دروازہ نہیں دیکھا تھا۔ کوئی بھی آپ کے ایک شکشک نہیں بنے انگلش کیا کہتے ہیں دنیا میں، جو آپ کو عربک پڑھا سکتے تھے، فارسی پڑھا سکتے تھے، یا جو اس وقت کے لینگویج تھے وہ زبانیں سکھا سکتے تھے۔ دنیاوی طور پہ اللہ کے رسول کہیں کسی اسکول اور مدرسے کا دروازہ دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے صحیح کہا جبریل امین سے کہ دیکھیے مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو وہ بہت مشہور واقعہ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو پکڑ کر کے جبریل امین نے دبایا، جھٹکا دیا، کچوکا لگایا، اور پھر کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گئی۔ تو اسلام کی شروعات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ اقرا، پڑھنے سے۔ کیا؟ اقرا، اقرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرأ یقرأ مطلب پڑھنا۔ اب کتنا پڑھیے، کیسے پڑھیے، کس لائن سے پڑھیے، اللہ نے یہ بتایا نہیں بتایا، لیکن یہ بات ضرور بتایا کہ پہلے اللہ کی پہچان ہونا لازم و ملزوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں جانکاری ہونا یہ لازم و ملزوم ہے نا؟ یعنی طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ دیکھو ہر مسلمان کے اوپر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے، سنت و بدعت کی تمیز کر سکے، ہے نا؟ کیا کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے نا؟ ان چیزوں کے بارے میں جان سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا تو تمام مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ لیکن آج مسلمان جو ہے نہ ہی دین کے تعلیم میں آگے ہیں اور نہ ہی دنیاوی تعلیم میں آگے ہیں، یعنی کہیں بھی مسلمان نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں 30 سے 40% تمام کے تمام مسانید پہ جتنے بھی مطلب پوسٹ ہے، تمام پوسٹ پہ مسلمان قابض تھے، مسلمان حاکم تھے۔ دھیرے 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 گھٹتے گئے، تعلیم و ترقی میں پیچھے ہوتے گئے، یہاں تک کہ اب 1% پہ آ گئے۔
ہر 100 میں سے ایک مسلمان آپ کو ہو سکتا ہے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں مل سکتا ہے. ایسے تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ خالی ہی ہو گئے مسلمانوں سے خاص کر کے. تو بلا بتائیے ہم تعلیم و ترقی میں آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر کون سی قوم ہے, کون سا لیڈر ہے, کون سا قائد ہے جو آپ کو اس ملک میں آپ کا حصہ دلا سکے؟ بھائی ہمیں خود ہی خیال نہیں ہے نا. اگر مان لیجیے ہم بھوکے ہیں لیکن بھوک کا احساس مجھے نہیں ہے, آپ مجھے کیسے مطلب کھانا کھلا سکتے ہو؟ کیسے میرا پیٹ بھر سکتا ہے جب تک کہ مجھے احساس نہیں ہوگا کہ یار میں تو بھوکا ہوں, مجھے کھانا چاہیے. میں بولوں گا نہیں, کروں گا نہیں, کہوں گا نہیں تو کوئی کھانا لا کے دے گا؟ نہیں دے گا. یہ سمپل سی بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا بندو احساس کرو, مسلمانوں احساس کو زندہ رکھنا. آج جو مسلمانوں کے دل مردہ ہو گئے, کیا تو وجہ یہی ہے کہ ہم تعلیم و ترقی میں پیچھے ہو گئے. دیکھیے آدم علیہ السلام کی فضیلت نوری مخلوق پہ, فرشتوں کی فضیلت کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں, کیا فضیلت کا کیا کہنا ہے, ان کے فضائل کیا بیان کرنا. ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل میں ہی فرشتے لگے رہتے, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اتنی بڑی فضیلت کے حامل مخلوق, ان کے اوپر آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت بخشی. بھلا بتائیے اللہ کا احسان کتنا ہے؟ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ تو ہم اپنے حقوق کو پہچانیں, اپنے آپ کو پہچانیں کہ بھائی ہمارا مقام اللہ رب العالمین نے کیا دیا ہے. اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کی بہت زیادہ عزت کی, بہت زیادہ تکریم کی. اور اس سے بڑی تکریم کیا ہو سکتی ہے بھائی کہ اتنی بڑی فضیلت کے حامل مخلوق کے اوپر آپ کی فوقیت ہو رہی ہے. اگر مان لیجئے آج پرائم منسٹر چاہے جیسا بھی ہو, پرائم منسٹر جو ہے ہم میں سے کسی کو خط لکھے کہ فلاں صاحب آپ کو میری سیکورٹی فورس لینے آئے گی فلاں ٹائم میں, آپ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس آ جائیے, آپ کو ہم نوبل پرائز سے ہے نا آپ کی دلجوئی کریں گے. کتنی خوشی ہوگی کہ بھائی پورے ہندوستان کے جنتا میں سے پرائم منسٹر نے اس کو چنا ہے, فلاں صاحب کو چنا ہے. وجہ کیا؟ یہ نوبل پرائز ہے. تو پورے جنتا میں سے اس بندے کی فضیلت جو ہے پرائم منسٹر کی نظر میں کتنی ہو جائے گی, اور پورے ملک والوں کی نظر میں کتنی ہو جائے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے ان تمام مخلوقات میں آدم کو سب کے اوپر فضیلت بخشی. تو یاد رکھیے آدم علیہ السلام کی فضیلت کیوں ہوئی؟ علم کی وجہ سے, ہے نا, علم کی وجہ سے. اس لیے علم میں کبھی بھی انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور ہمارے نبی کی سنت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سنت ہے یہ کہ علم کا کوئی عمر نہیں ہوتا, علم کا کوئی عمر نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ مطلب ارے یار اب ہم کیا پڑھے بھائی, اتنے بڑے ہو گئے, 24 سال 22 سال 23 سال ہے نا, 30 سال کے ہو گئے, اب ہم کیا پڑھے, ہمارے بچے پڑھیں گے. بھائی اگر ہم کو بھوک لگے تو ہم کبھی کہہ سکتے ہیں ایسا کیا کہ ہمارے بچے کھا لیں گے بھائی, ہم کیا آپ کھائے؟ ایسا ہرگز نہیں. کھانے میں سب سے آگے رہیں گے, لیکن اگر علم سیکھنا ہے, جانکاری لینی ہے تو آج مسلمان سب سے پیچھے ہے نا. کھانے میں, پہننے میں, بات چیت کرنے میں, باتیں بنانے میں, پھینکنے میں آج مسلمان سب سے آگے ہے یا نہیں ہے؟ اچھے قیمتی ڈریس, قیمتی موبائل, لیپ ٹاپ, ارے بچیوں کو اونچی ہیل کی سینڈلیں, نہیں بہت اچھے لپسٹک. مطلب یہ معاشرے کا حال ہے. جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو کوٹ پینٹ ٹائی میں ہمیشہ رہتے ہیں, ہے نا, جوتے موزے برانڈ کے پہنتے ہیں, ان سے جا کر کے پوچھئے جناب اعلیٰ آپ کی تعلیم کتنی ہے, آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں, کتنے شکشت ہیں, ان سے جا کے پوچھئے. وہ سب سے پہلے تو آپ کے منہ کو دیکھیں گے اور تھوڑا بہت مسکرائیں گے. کیا پوچھے؟ آپ بولے نہیں سمجھ میں آیا, میں اردو میں پوچھ رہا تھا, اب انگلش میں پوچھوں آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟
اچھا، ارے وہ کیا ہے نا، مطلب میرے بچپن میں نا مطلب ہے نا بہت دقت تھی، پریشانی تھی، اس وجہ سے میں جو ہے نا مطلب وہ 4 5ویں پڑھا ہوں ہے نا اسکول میں ہے نا، اور ہے نا اس کے بعد الماری کے کام میں لگ گیا تھا. ہمارے حساب سے اس بھائی کو وہی کہنا چاہیے تھا، تو پھر یہ ڈریس آپ کے لیے زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ تو پڑھے لکھوں کے ڈریس ہے نا، عزت دار لوگوں کے ڈریس ہے نا. آپ جو یہ پہنے ہو اپنے آپ کو انجینئر اور ڈاکٹر کہلوا رہے ہو اوپر سے تو آپ کو چاہیے کہ وہ کام بھی کریں، علم بھی حاصل کریں. آپ بالکل کام کرنا برا نہیں ہے، بالکل جی بالکل کام کرنا برا نہیں ہے، محنت کرنا تو نبی کی سنت ہے. کر کے محنت کر کے کھائیے، کچھ بھی کہے محنت کر کے کھائیے، حلال رزق کھائیے، لیکن جو ہے اپنے مقام و مرتبے کو بھی پہچانیے. آپ اگر کوٹ پینٹ ٹائی لگا رہے ہیں تو ویسے علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، ویسا مقام بھی پانے کی کوشش کیجیے، تب جا کر کے جو ہے وہ کوٹ پینٹ ٹائی آپ کے اوپر شوبھا دے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ علمی میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے، یعنی حد، میں تو کہہ رہا ہوں بارڈر پا رہے ہیں ہم لوگ. علم ہے ہی نہیں ہمارے پاس. آج حجت، بحث و مباحثہ کتنا ہے اپنے اندر، ہے یا نہیں ہے؟ کتنا مطلب علم، اگر علم آپ کے اندر نہیں ہوگا تو بحث و مباحثہ ضرور آپ کریں گے، ہاں لڑنے جھگڑنے پہ ضرور آ جائیں گے. ہاں کچھ بھائی کو آدھا ادھورا علم ہے، جیسے نیم ملا خطرے ایمان، نیم حکیم خطرے میں جان. اگر مان لیجئے ایک دو چند ایک احادیث معلوم ہے آپ کو، اب لو سب سے بڑے عالم بنے بیٹھے ہیں، یہ دیکھو موبائل میں حدیث، یہ دیکھو، آپ بولے ان کو پڑھ کے سناؤ. بھائی حدیث دکھا رہے ہو نا، پڑھ کے سناؤ جناب. ارے وہ تو کیا ہے نا، مطلب میرے کو تو اردو نہیں آتی. جب آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ حدیث دکھا رہے ہیں کیوں؟ آپ ادب کے دائرے میں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے ایسی ایسی حدیث سنی تھی ہے نا، اور یہ شاید یہ وہی حدیث ہے، آپ ذرا سا چیک کر لیجیے. یہ ادب ہے نا، کسی نے مجھے یہ بتایا ہے، یہ ادب ہے. تو اس میں جو ہے سامنے والے کو بھی آپ کے پردی جو ہے بہت زیادہ محبت ہوں گی، اور وہ ہو سکتا بتا بھی دے. اور ایسے آ کر کے ڈائریکٹ مطلب ہے نا چلانا شروع کر دو گے، فائر کرنا شروع کر دو گے تو سامنے والا جل جائے گا، نہیں ہوگا. آج وہی ہو رہا ہے کہ دیکھو چند ایک حدیث کسی کو پتا ہے نا، اب وہ اس سے آگے نکلنا نہیں چاہتے ہیں. اور علم کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. یہ ضروری نہیں ہے علم جو ہے مطلب بڑے سے بڑے عالم اماموں کو ہی ہو اور چھوٹے بندے کو نہ ہو. آپ کو میں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے. عمرو بن سلمہ کا نام سنا ہے؟ عمرو بن سلمہ یہ 7 سال کا بچہ تھا، اور ہم لوگ عزت سے نام لے تو 7 سال کے بچے تھے. عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ، اور یہ پوری قوم کی امامت کرایا کرتے تھے. بھلا بتائیے آپ کے گھر میں کوئی 7 سال کا بچہ اور یہاں آ کر کے نماز پڑھائے، ارے یار وہ منظر کتنا خوشنما ہوگا، کیا عجیب لگے گا کہ یار 55 سال کے بوڑھے پیچھے، 60 سال کے بوڑھے پیچھے، 35 سال کے کڑیل نوجوان پیچھے، اور ایک چھوٹا سا بچہ، اور وہ اپنے تتلی زبان میں کہ اللہ اکبر. کیسا لگے گا؟ ذرا غور کیجئے. کیوں؟ وجہ کیا تھی اس کی امامت کرنے کی؟ بتائیے. علم. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہو وہی امامت کرائے گا، اور سب سے زیادہ قرآن کے حافظ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ تھے اپنے قوم میں. تو بھلا بتائیے چھوٹا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اور اس کو علم ہے تو وہ سب کے آگے ہے. تو اس لیے عمر کا کوئی تقاضا علم کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو اس میں تو شرم شائنگ ہے نا، یہ سب تو دور ہی کر دیجئے علم سیکھنے میں. دیکھیے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اگر آپ اپنے اندر کی کمی چھپائیں گے نا تو کبھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں والد گرامی، والدین، ماں باپ. اگر ان سے آپ نے اپنی خواہش چھپا لی تو آپ کو کبھی بھی مطلب وہ چیزیں نہیں مل سکتی جو آپ کا دل چاہ رہا. آپ کا دل چاہ رہا آج کیا کرنے کا؟
مٹھائی کھانے کا. کہاں بولو گے؟ کہاں بولیں گے ہم؟ بچے ہیں تو کہاں بولیں گے بھائی؟ ماں باپ کو بولیں گے. پہلے تو بچہ ماں کو بولتا ہے نا, امی ہم کو یہ دلا دو, یہ دلا دو, یہ دلا دو. یہاں آتے نا مٹھائی والے, وہ میرٹھ کی مشہور نان کٹائی, تو اس میں بھی وہ بچہ روتا ہے تو کس کو کہتا ہے رو کر کے؟ ماں کو کہتا ہے. اس کی ماں کیا کہتے ہیں؟ اجی سنتے ہو آپ کا بچہ جو ہے میرٹھ کی مشہور نان کٹائی مانگ رہا ہے نا. مطلب بچے کی عادت ہے کہ وہ ماں کو ہی بولے, ہے نا. تو ماں کو بچہ بولے, پھر اس کے بعد ماں باپ کو بولے اور باپ اس کو دلا دے. تو اگر ماں باپ سے ہم شرمائیں گے تو کبھی ہمارے دل کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ڈاکٹر سے شرماتے ہو اپنی بیماری بتانے میں, ارے نہیں یار یہ بولوں گا تو نہیں اچھا نہیں لگے گا, کیا مطلب آپ کی جو ہے نا پرسنل بیماری ہوتی ہے نوجوان لڑکوں لڑکیاں, مطلب سب کے گپت روگ جس کو بولتے ہیں. اگر مان لو گپت روگ کی بیماری ہم ڈاکٹر سے چھپا رہے ہیں, ہمارا علاج ہو سکتا ہے؟ ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. اگر کسی کو ہے اس میں تو اللہ سے معافی طلب کیجئے, ہے نا. خاص کر کے میں تو وہی کہوں کہ اگر امسل سے بچنا ہے, رسوائی سے بچنا ہے, تو اللہ سے معافی طلب کرو, ہے نا. اللہ کے در پہ ہمیشہ ہی اپنے سوال کو رکھو. اللہ سننے والا ہے, اللہ جاننے والا, اللہ عطا کرنے والا, اللہ معاف کرنے والا, ہے نا. اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور شفا دے گا. اللہ شفا یابی کا مالک ہے نا. تو اگر مان لیجیے ڈاکٹر سے ہم اپنی کوئی بھی بیماری چھپاتے ہیں تو ہمارا علاج صحیح نہیں ہو پائے گا, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم مر بھی جائیں, ہو سکتا ہے کہ ہم بیڈ ریسٹ ہو جائیں. تو ڈاکٹر سے بھی بیماری نہیں چھپانی چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی استاد سے اپنے اندر کی کمی چھپاتے ہیں, جو جانکاری نہیں ہے, وہ جانکاری کے بارے میں مطلب آپ اپنے آپ کو ہے نا شائن محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے یار پوچھے یار استاد سے, یہ تو عجیب مسئلہ ہے یار. جیسے مثال کے طور پہ مان لو کہ آج رات میں ہم سوئے, نائٹ فیل ہو گیا, مان لو نائٹ فیل ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے نائٹ فیل ہو گیا اور ہم یہ شرم کر رہے ہیں, ارے یہ کیسے ہوگا یار, نہیں استاد سے کیسے پوچھ لیں. وہ بولے نائٹ فیل کیا ہو گیا, ہے نا, نہیں پوچھیں گے. چلو نا ویسی مطلب اپن کیا ہے کہ ہمارے جو بھی ٹھنڈا پانی وغیرہ ہے نا ویسی غسل وغیرہ کر کے نماز پڑھ لیں گے. پھر شیطان نے آپ کو بہکا دیا, نہیں نماز نہیں پڑھنا, کاہے کو پڑھنا, کل پڑھ لینا دھوپ نکلے گی تو. اور یہ مسئلہ ایسا کہ پوچھنا چاہیے, کیا استاذ بھلا بتائیے, یہ پوچھنا چاہیے تھا نا استاد سے کہ بھلا بتائیے کہ اگر ہمارا نائٹ فیل ہو جائے رات میں تو ہم فجر کی نماز کیسے پڑھیں, طریقہ بتائیں گے استاد. تو بیٹا اگر گھر میں چولہا ہے تو چولہے پہ پانی گرم کر لو, اور اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے گیزر لگا ہوا تو گیزر آن کر کے سو جاؤ. نائٹ فیل ہو کچھ بھی ہو, آن تو رہی, پانی بھرو اور غسل کر لو. ٹھنڈے پانی کے سے نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر کے کل دھوپ میں جا کر کے نہا کر کے غسل کر کے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھنا ہوگا. تو یہ دنیا میں ایسے 3 لوگ ہیں نا جن سے اگر اپن شرماتے ہیں تو سمجھو ہم آدھے ادھورے ہو جاتے ہیں. پہلے نمبر پہ والدین ماں باپ, دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر ہے, تیسرے نمبر پہ استاذ ہے. تو دیکھیے علم جو ہے سیکھیے اور علم کے بارے میں دوسروں کو جانکاری دیجیے اور دوسروں سے جانکاری لیجیے, کیونکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت تمام کے تمام فرشتوں پہ کیوں ہوئی؟ علم کی وجہ سے. اب دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں, چونکہ یہ مسئلہ بہت ہی مطلب گہرائی رکھتا ہے, اس لیے مجھے بتانا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے عبادت والے سجدے تو صرف اپنے لیے خاص کیا, اور جو تعظیمی سجدے تھے وہ اپنے لیے خاص نہیں کیا, وہ مخلوق کے لیے بھی جائز کر دیا تھا. تو اب بھلا بتائیے اگر کوئی بندہ ابھی جا کر کے کسی عالم کے سامنے ماتھا ٹیکے, پیر صاحب کے سامنے ماتھا ٹیکے, امام صاحب کے سامنے ماتھا ٹیکے, ہے نا, اپنے پیر و مرشد کے سامنے ہے نا ماتھا ٹیکے, جس کو بھی وہ مانتے ہیں, تو وہ مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ بتائیے جواب. بولیے, بولنا سیکھیے. ہاں مان لیجئے کہ اپنے پیر کے سامنے جا کر کے سب سے پہلے لوگ سجدہ کرتے ہیں, اور پھر ان کے سامنے اپنا مناجات رکھتے ہیں, یا ان کی عزت و تکریم کے لیے اپنے پیر صاحب کا سجدہ کرتے ہیں, تو وہ مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟
ہاں بھلا بتائیے نا، تو پھر کیوں نہیں رہے گا؟ وہ تو سے مانگ رہا ہے، مانگے یا نہ مانگے، وہ مانگنے کے لیے نہیں سجدہ کر رہا نا، اس کی عزت و تکریم کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ یعنی مان لیجئے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ وہاں آئے اور کہ السلام علیکم، تو وعلیکم السلام، یہاں آئے اور سجدہ ریز ہو جائے، ہم سے کچھ نہیں مانگے، ہماری عزت کے لیے، تو یہ سجدہ ہاں ادب کے لیے جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا؟ مسئلہ معلوم نہیں آپ لوگوں کو۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ہیرا شہر میں ایک صحابی رسول کام کرتے تھے۔ آج بھی ہم لوگ سعودی، دبئی، قطر جاتے ہیں، اپنے اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جاتے ہیں، یہ ہیرا شہر کا نام تھا، ہیرا شہر ہے وہ بریحہ سے۔ تو ہیرا شہر میں جو ہے وہ صحابی رسول کام کرتے تھے ملک شام میں۔ تو وہاں دیکھا لوگوں کو کہ اپنے سرداروں کو، اپنے بادشاہوں کو، اپنے مالکوں کو، اپنے آقاؤں کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، ادبی سجدہ کرتے ہیں، مانگنے کے لیے سجدہ نہیں۔ آج جو سجدے مزارات پہ ہو رہے ہیں تو وہ مانگنے کے لیے ہو رہے ہیں، اب وہ جو ہے صرف تعظیمی سجدہ کرتے تھے۔ اور پہلے کی شریعت میں، یہود و نصارہ کی شریعت میں ہے نا، یہ تعظیمی سجدے جائز تھے۔ تو وہ صحابی رسول جو وہاں کام کرتے تھے، اس کو یہ تھنکنگ میں آئی، سوچے وہ کہ ارے ایسا ہے کہ یہ بندہ تو وہاں سے ایک ملک کا بادشاہ ہے اور اس کو کوئی مانتا بھی کوئی نہیں مانتا، ان کی عزت کوئی کرتا کوئی نہیں کرتا، تو اس سے تو لاکھ گنے بڑھے، کروڑوں گنے بڑھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی محبت ایمان ہے۔ اگر کوئی ان سے محبت نہیں کرتا، وہ ایمان میں ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہو جاتا ہے، وہ سجدے کے لائق ہے۔ ہم تو اللہ کے رسول کا سجدہ کریں گے، ان کا سجدہ کون کرے؟ اور وہ تو تمام مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اسے امام بنایا ہے۔ تو ہیرا شہر سے جب وہ آئے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول سے ملاقات کیا اور وہی سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے رسول نے ایکٹیو ہو کر کے کہا تم کیا کر رہے ہو، اٹھو جلدی اٹھو، سر اٹھو جلدی، کیا کر رہے ہو؟ وہ صحابی رسول سہم گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مطلب میں نے غلط کر لیا کیا؟ تو کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم میرے قبر کے پاس سے گزرو گے تو تم مجھے سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں کوئی نہیں اللہ کے رسول، ایسا تو ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ آپ تو زندہ ابھی، لوگ ابھی مردوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں نا، اللہ کے رسول زندہ تھے۔ کہا کہ تم میرے قبروں کے پاس سے گزرو گے سجدہ کرو گے؟ صحابی رسول نے کہا نہیں، بلکہ ابھی کی بات ہے، آپ زندہ ہے، تم تعظیم کے طور پہ، ادب کے طور پہ سجدہ کیا۔ اس کے بعد جو واقعہ وہاں ہیرا شہر میں دیکھا تھا انہوں نے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے سجدہ کرتے ہیں ادبی طور پہ، تو وہ واقعہ بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو اگر سجدہ جائز ہوتا کسی مخلوق کے لیے شریعت محمدی میں تو میں یہ حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کو جا کے سجدہ کرے۔ شوہر کا بھی مقام اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ بیوی کو یہ حکم دیتا کہ تم شوہر کو سجدہ کرو، لیکن یہ سجدہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز نہیں ہے۔ بھلا بتائیے کہ تعظیمی سجدہ جو کہ پہلے شریعت میں جائز تھے اب شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے، تو بھلا بتائیے عبادتی سجدہ، اپنے مناجات، اپنے سوال اور اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہے صرف، اور جو چیزیں اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اب وہ چیزیں غیر اللہ کے دربار پہ جا کر کے غیر اللہ سے سوال کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے نا۔ اب ایسے لوگوں کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ کہا جا سکتا ہے؟ شریعتاً وہ مسلمان ہرگز نہیں ہے، قانون کے دائرے میں بالکل مسلمان ہے، وہ نام کیا ہے، اسلم، سلیم، جو بھی ہو ہے نا، فاطمہ، زینب، جو بھی ہو، یہ قانون کا دائرہ کہ وہ قانونی طور پہ مسلمان ہیں، قانونی طور پہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، قانونی طور پہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن شریعت طور پہ، شریعت میں، شریعتاً طور پہ اس کا شمار مسلمان میں ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان جو ہے آج دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی کل ذلیل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے مسلمان ذلیل ہے کہ یہاں ہمارا نام مسلمانوں والا، ہم مسلمان کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہے نا، مسلمانوں جیسے کچھ اعمال کر لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس لیے مار کھائیں گے اور اس لیے ذلیل ہوں گے کہ وہ شریعتاً مسلمان ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا وہ اس طریقے پہ وہ عمل
ہرگز نہیں کیے ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ان طریقوں پہ ہرگز وہ نہیں چلے ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ یہ سجدے جو تعظیمی ہیں وہ شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے کو بھی ناجائز قرار دیا ہے. تو اس لیے اب تعظیمی طور پہ بھی کسی کا سجدہ کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا ہے نا. اب اس کے بعد کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، اگر اس حکم میں بھی اگر ہم اپنی عقل کے حساب سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے عقل کو دخل دیتے ہیں، تو بھی ہمارے ایمان کا خسارہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سجدہ کہا کرو آدم کے لیے، فسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو. ابلیس نے ابا، انکار کر دیا ہے نا، واستکبر، کبر کیا، غرور کیا. ہاں بھلا بتائیے تو ان کی غلطی کیا تھی؟ ایک تو پہلی غلطی انکار کر دیا، دوسری غلطی غرور کیا. تو انکار کرنے والا چاہے وہ ایک حکم کا انکار کرے یا 100 حکم کا انکار کرے. اب بھلا بتائیے ابلیس جو ہے ایک ہی حکم کا نہیں انکار کیا تھا، پورے احکام کے تو انکار انہوں نے نہیں کیا، اور اس حکم کا انکار کیا جو کہ اللہ کے لیے تھا بھی نہیں. ہاں لیکن اللہ کا حکم تھا کہ تم سجدہ کرو، چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سجدہ کر لیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور جب نہیں کیا تو انکار کر دیا. تو انکار کرنے والا جنت میں کبھی رہ سکتا نہیں رہ سکتا، اس لیے جنت سے ہمیشہ کے لیے اس کو نکال دیا گیا. اب ہم لوگ جو جنت سے نکالے گئے ہیں، ہمارے باپ ہمارے دادا آدم کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا اور توبہ کے دروازے کھول دیا اور کہا توبہ کہ جو بھی کرے گا اب جنت میں آئے گا. اب بھلا بتائیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو مانتے، کچھ آیتوں کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں. رسول کی احادیث میں سے کچھ احادیث کو مانتے، کچھ احادیث کو نہیں مانتے ہیں. مثال کے طور پہ ارے اللہ کے رسول کو کیسے جادو ہو سکتا تھا یار، یہ تو میں نہیں مانتا ہوں، اور وہ حدیث ضعیف نہیں صحیح ہے. قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ جادو کا علاج کیا. اور قرآن مجید کے اندر ایک اور واقعہ کیا، یاجوج ماجوج کا لوگ انکار کرتے ہیں، اور یاجوج کوئی قوم ہے نہیں، ایسی بات کچھ نہیں. تو بھلا بتائیے قرآن مجید کے ایک حکم نہیں بلکہ کئی احکام کے ہم منکر ہیں، تو ہم شریعت میں مسلمان ہیں؟ شریعت میں مسلمان ہیں؟ نہیں ہیں. یاد رکھیے اس لیے اللہ نے خود کہہ دیا ابا، انکار کر دیا اس نے. کس نے؟ ابلیس نے. سارے احکامات کے نہیں، بس ایک حکم کا انکار کیا، اللہ رب العالمین جنت سے نکال دیا. تو یہ کتنے احکامات کے یہ انکار کر رہے ہیں، کتنے احکامات کے منکر ہیں. بھلا بتائیے اس کو کیسے جنت دے گا اللہ؟ یاد رکھیے تو جتنے بھی قرآن مجید کے اندر احکامات نازل ہوئے ہیں ان تمام احکامات کو ہمیں دل سے تسلیم کرنا چاہیے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کے اوپر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے اور ان کو دل سے تسلیم بھی کرنا چاہیے، ہے نا، تبھی جنت ملے گی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا واستکبر، شیطان کا دوسرا جرم غرور کیا. اب صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت پانے کے لیے غرور سے خالی دل ہونا چاہیے. ایمان جو ہے بالکل صاف و شفاف ہونا چاہیے. آج ہم لوگوں میں کتنے مغرور لوگ پائے جاتے ہیں. کسی کو اللہ نے مال دیا تو مال پہ غرور ہے، اولاد دیا تو اولاد پہ غرور ہے نا. پہنچ ہے اگر اس کی 100 پیر بھی اللہ نے دیے تو اس پہ غرور ہے. بھلا بتائیے وہ جنت میں جائیں گے؟ کیوں جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ ارے اتنی عبادت گزار مخلوق اگر اس نے صرف ایک حکم کا انکار کیا اور غرور کیا تو اللہ جنت سے نکال دیا، مردود کہہ دیا، شیطان رجیم کہہ دیا. اور ہم اپنے مال پہ غرور کر رہے ہیں، اپنے اولاد پہ غرور کر رہے ہیں، سوسائٹی پہ غرور کر رہے ہیں، 100 پیر بھی پہ غرور کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ نمازی ہے نا تو وہ اپنے عبادت پہ غرور کر رہے ہیں، وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ اس لیے اگر ہمارا دل جو ہے صاف و شفاف نہیں ہے ان تمام کے تمام برائیوں سے، معصیت سے، گناہوں سے، تو ہم جنت کبھی نہیں پا سکتے.